السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 30 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یضع الحجر، کون پتھر رکھے گا؟ ومکثت قریش علی ذلک 4 لیال او 5، اور قریش اس پر 4 راتیں یا 5 راتیں ٹھہری رہی۔ مکث یمکث، مکثن کا معنی ٹھہرنا، لبس یلبس کا معنی بھی ٹھہرنا، اور مکث یمکث کا معنی بھی ٹھہرنا۔ ثم انہم اجتمعوا فی المسجد وتشاوروا، پھر بلا شبہ وہ مسجد میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا۔ تشاور یتشاور، تشاورن کا معنی باہم مشورہ کرنا، بابی تفاعل سے ہے، اور بابی مفاعلہ سے بھی آتا ہے۔ شاور یشاور مشاورتن و شوارن، مشورہ کرنا، رائے لینا۔ قرآن میں وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے معاملات کے بارے میں رائے لیجئے، مشورہ کیجئے۔ تشاوروا وقالوا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، من یضع الحجر الاسود فی محلہ، کون حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا؟ کل قبیلۃ حریصۃ علی ان تنال ھذا الشرف والحجر واحد والقبائل کثیرہ، ہر خاندان اس بات پر لالچی تھا کہ اس شرف کو پا لے، اس شرف کو حاصل کر لے، اور پتھر ایک ہے اور خاندان بہت ہیں۔ اذن لا بد من الحرب والحرب مشؤومۃ جدا، تب تو لڑائی ضروری ہے اور لڑائی بہت منحوس ہے۔ قال بعض الناس لا باس بالحرب فالموت شیء ہین للعرب فی سبیل الحق والشرف، بعض لوگوں نے کہا کوئی حرج نہیں لڑائی میں، پس موت عرب کے لیے حق اور شرافت حاصل کرنے میں، حق اور شرافت کے خاطر موت عرب کے لیے آسان چیز ہے۔ قال العقلاء نعم لا باس بالحرب ولكن لا حاجة الى الحرب في هذا الوقت، دانش مندوں نے، عقل مندوں نے کہا ہاں لڑائی میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولكن لا حاجة الى الحرب في هذا الوقت، اس وقت لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولكن ما هو الطريق وكيف يوضع الحجر الاسود في محله بغير قتال، اور لیکن وہ کیا راستہ ہے اور کیسے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے؟ تشاوروا وتشاوروا وتشاوروا كثيرا ووجدوا الطريقہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کیا اور بہت مشورہ کیا اور راستہ پا لیا، یعنی ان کو حل مل گیا۔ قال شیخ، ایک بڈھے نے کہا، وکان اکبرہم سنا، اور وہ ان میں سب سے بڑا تھا عمر کے اعتبار سے۔ سنن کا معنی دانت بھی ہوتا ہے اور سنن کا معنی عمر بھی ہوتا ہے، یہاں سنن کا معنی عمر۔ اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فقبلوا ورضوا بذلك، سب سے پہلا شخص جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، بس انہوں نے قبول کیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے۔ تعرفون من کان اول داخل، تم جانتے ہو کون تھا سب سے پہلے داخل ہونے والا؟ کان اول داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما رأوه قالوا هذا الامین رضینا هذا محمد، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امانت دار ہے، ہم راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فلما وصل الیہم واخبروہ الخبر طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبا فأتی بہ، پھر جب ان کے پاس وہ پہنچی، یعنی یہ خبر ان کے پاس پہنچی، اور پس وہ پہنچے ان کے پاس اور انہوں نے اس کو خبر دی، یعنی اللہ کے رسول جب ان کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو خبر دی تو اللہ کے رسول نے ایک کپڑا منگایا، پھر اس کو لایا گیا۔ یہ اتیا مجھول کا صیغہ ہے، عطایاتی کا معنی آنا، با کا صلہ آیت اللانا، اور مجھول کا صیغہ اس لیے لایا گیا، بہی
ہو کی ضمیر لوٹے گی صوبن کی طرف. فأتی بہ پس کپڑے کو لایا گیا. فأخذ الحجر الاسود فوضعه فیہ بیدہ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لیا پھر اس کو اس میں رکھا اپنے ہاتھ سے، یعنی حجر اسود کو اس کپڑے میں اپنے ہاتھ سے رکھا. ثم قال پھر کہا لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا چاہیے کہ ہر قبیلہ ہر خاندان کپڑے کا ایک کنارہ پکڑے پھر اس کو ساتھ میں اٹھائے. ففعلوا بس انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی ہر قبیلے نے کپڑے کا کونا پکڑا اور ایک ساتھ میں ان سب نے اس کو اٹھایا. حتی اذا بلغوا موضعه وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود فی محلہ بیدہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کی جگہ پر پہنچا تو اللہ کے رسول نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. وہکذا دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الشر ومنع الحرب، اور اس طرح اللہ کے رسول نے اس برائی کو دور کر دیا اور لڑائی کو روک دیا. دفع ادفع دفعن کا منع دور کر دینا، ہٹا دینا. اس سے پہلے بھی اس کا ترجمہ بتلا چکا ہوں. دفع سمن کا منع سمن ادا کرنا. یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 30. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر آخری سبق 31واں سبق جن کا ٹائٹل ہے یوم العید، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.